ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے مگر صحیح معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ ایران میں کوئی صدر نہیں بننا چاہتا، مجھے معلوم ہی نہیں کس سے بات کی جائے۔ صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا ایران کے پاس پیسہ، بحریہ اور فضائیہ نہیں ہے، وہ اپنے فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو تنخواہیں ادا نہیں کر رہا۔ ایران میں افراط زر 350% تک پہنچ چکا، اب دیکھنا ہوگا کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ خطے اور آبدہ ہرمز ایران کسی صورت ہونس اور دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا، دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہم مضبوط پوزیشن میں ہیں، جنگ کسی نہ کسی مرحلے پر ختم ہونی ہے، بہتر ہے آج ہی ختم کی جائے۔ ایران طاقتور ثابت ہو چکا، ہمیں جنگ سے پیدا ہونے والی مہنگائی سمیت دیگر مسائل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف احمد وحیدی نے کہا کہ ایران نے خطرات کے خلاف مضبوط دفاعی حصار قائم کر لیا۔ ایران نے نئی امریکی پابندیوں کو تمام ممالک کے خلاف اعلان جنگ قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکی پابندیاں کسی ایک ملک نہیں، تمام حکومتوں کے خلاف جنگ ہے۔ پابندیوں اور بحری ناکہ بندی سے ریاستوں کی خود مختاری متاثر ہو رہی ہے۔ امریکی دباؤ قبول کرنا قومی خود مختاری کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ ایران نے امریکی پابندیوں کو نئی نو آبادیات کی جانب واپسی قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ امریکی پابندیاں اور دباؤ پہلے بھی ناکام رہا، آئندہ بھی ناکامی ان کا مقدر بنے گی۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر کوری بوکر کا کہنا ہے کہ یوم آزادی پاکستان کی مناسبت سے نیو یارک میں تقریب سے خطاب، کہا امریکہ اور پاکستان کی دوستی قیام پاکستان کے روز سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ حکومتی اور تجارتی تعلقات میں اتار چڑھاؤ ضرور آئے گا مگر دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان دوستی کا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہا۔ امریکنز پاکستانیوں کی طاقت امریکی طاقت ہے۔ بانی چیئرمین کی اسپتال منتقلی کا معاملہ، پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ سے 18 اگست 2026 کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا، کہا عدالت جواب دہندگان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر قانون کے مطابق سزا دے۔ بانی پی ٹی آئی کا شفا انٹرنیشنل اسپتال سے طبی معائنہ کروایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کا معائنہ ماہر ڈاکٹرز نے کیا، طبی رپورٹ جاری نہیں کر سکے۔ پیمز انتظامیہ کے اعلامیے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب پیمز لایا گیا۔ شفا ہسپتال کے 2 ماہر امراض چشم نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ نے بانی کی میڈیکل فٹنس رپورٹ تیار کی۔ مریض کی رازداری اور سپریم کورٹ کی ہدایات کا مکمل احترام کیا جائے گا۔ طبی رپورٹ کے خفیہ مندرجات ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ صدر زرداری سے ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی ملاقات، صدر مملکت کا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی کے شعبوں میں پاک ملائیشیا تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور، انسدادی دہشت گردی منشیات کی روک تھام اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر زرداری نے ملائیشیا میں پاکستانی مصنوعات کے لیے مزید مارکیٹ تک رسائی پر زور دیا۔ ملائیشین وزیر داخلہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہفتہ وار 14 پروازوں میں اضافے کی کوششیں جاری ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی محسن نقوی سے بھی ملاقات، دہشت گردوں اور منشیات فروشوں کی سرگوبی کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز۔ نیشنل ورک شاپ کے شرکاء سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا مسائل کی آڑ میں کوئی محب وطن بندوق نہیں اٹھا سکتا۔ بلوچستان میں شناخت کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے ملک دشمن ہے۔ جب تک بلوچستان ترقی کے دوڑ میں شامل نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ بلوچستان کے وسائل کا پہلا حق صوبے کے عوام کا ہے، صوبے مل کر چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ متحدہ اپوزیشن کا پارلیمان کے اندر قانون سازی پر متفقہ موقف اپنانے پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر متحدہ اپوزیشن کا پہلا باضابطہ اجلاس، مجوزہ آل پارٹیز کانفرنس بلائے جانے پر تبادلہ خیال۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نئے صوبے کی باتیں کی جا رہی ہیں، صوبوں کے لیے کوئی تیاری ہے نہ ماحول۔ علامہ ناصر عباس نے کہا حکمران سپریم کورٹ کا حکم بھی مانتے ہیں، جو حالات بنائے جا رہے ہیں یہ ملک کے لیے فائدہ مند نہیں۔ محمود خان چکزئی نے کہا پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے لیکن اسے کمزور کیا جا رہا ہے، ساری جماعتیں آئین پر متفق ہو جائیں۔
पेट्रोल की मसनूआती कीमतों में दोबारा इजाफा, शहरी चिल्ला उठे। पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे फी लीटर जबकि डीजल 3 रुपये 59 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे जबकि डीजल की 368 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमत का इतलाक 22 से 24 अगस्त के लिए होगा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज, पिशावर, लाहौर और कराची में धरने 7वें रोज भी जारी। गवर्नर हाउस कराची के बाद जलसे-आम से खिताब में हाफिज ज़हीनुर रहमान ने कहा, हुक्मरान हर रोज अवाम पर पेट्रोल बम बरसाते हैं, रवैया न बदला तो बड़े इनकलाब के लिए तैयार हो जाएं। एहतजाजी कैंपों को पूरे पाकिस्तान में फैला देंगे। मुज़ाकरात करना है तो इस पर करें कि लेवी कैसे खत्म करनी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश, G8, G11, फैजाबाद और मुख्तलिफ सेक्टर्स में बारिश हुई। रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट, मरी रोड, 6 रोड, चांदनी चौक के इतराफ बारिश। गुजरात और गिरदनवा में भी बारिश हुई। मुतअद्दिद इलाके अर्बन फ्लडिंग का शिकार, मजीद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की हिदायत। मानसून बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर अहम इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुताल्लिका वज़रा और सेक्रेटरीज मुतासरा इलाकों का खुद दौरा करें। मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम और सड़कें जल्द बहाल की जाएँ। मज़ीद बारिशों के पेश नज़र NDMA और PDMAs मुकम्मल तैयार रहें।